बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द ट्री ऑफ अहादीस। दोस्तों, आज का मौजू है तदब्बुर कुरान, फ़लस्तीन, माजी, हाल और मुस्तकबिल। हम हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं जिसके आखिर में आता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इस आयत में एक लफ्ज़ है मग़दूब, जिसके मायने और मफ़हूम बताना है कि ए अल्लाह, इन कौमों लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो मग़दूब हो गए, यानी जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। सूरत फातिहा को कुरान का खुलासा कहा जाता है। इस हिसाब से मखदूब लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा तशरीह हमें कुरान में मिलती है। इन्हीं कौमों के बारे में हम सब जानते हैं जिन पर ग़ज़ब अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। कौम समूद, कौम आद, कौम लूत अलैहिस्सलाम, कौम नूह अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह। आप इन कौमों पर आने वाले अज़ाबों से वाकिफ़ होंगे। एक कौम और जो अब तक मौजूद है, ये कौम जो अल्लाह की लाडली कौम हुआ करती थी, मगर इनका शुमार भी मखदूब कौमों में होने लग गया और वो कौम हमेशा मखदूब ही रही। इन पर अज़ाब सब अज़ाबों से मुनफरिद और अलग था। ये इतनी लाडली थी कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नबी इसी कौम पर भेजे। इस कौम के लिए जन्नत से खाना उतारा और 40 साल तक इस कौम ने को ना कुछ ना करते हुए भी जन्नत से खाना आया करता था, जिसे मनोसलवा कहा जाता था। आप समझ गए होंगे, ये कौम है बनी इसराइल यानी यहूद। इन पर अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन तंग कर दी। तारीख़ उठाकर देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से 1948 तक इस कौम की किसी एक जगह रहना नसीब नहीं हुआ। कभी बख्त नसर बादशाह ने आकर इस कौम की वो बर्बादी उठाई कि तबाह बर्बादी की इंतहा कर दी। इस कौम को इस कदर तबाह किया कि जो बच्चे वो जान बचाने के लिए कभी किसी मुल्क भागे, कभी कहीं भाग गए। फिर वहाँ कोई और बादशाह इन पर मुसल्लत हो जाता और इनकी हैसियत ग़ुलामों से बदतर हो जाती और वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते। गर्ज़ हज़ारों साल तक ये कौम अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में दर बदर भटकती फिरी और इनको कहीं भी चैन से रहना नसीब नहीं हुआ। ये अल्लाह का अज़ाब था। मदीना में थे तो वहाँ से भी इनसे इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात लड़े और वहाँ से भागने पर मजबूर हुए या मारे गए, क्योंकि ये साजिशी कौम थी। जहाँ रहती थी इन्हीं के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर देती थी। सांप की तरह जिसका दूध पीता है उसी को डस देता है। यहाँ मैं सूरत बनी इसराइल की चंद आयात पेश करना चाहूँगी। और हमने बनी इसराइल को किताब में फ़ैसला सुना दिया था कि बेशक तुम ज़मीन में ज़रूर फ़साद करोगे और बेशक तुम ज़रूर सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी। 4 फिर जब इन दोनों में से पहली का वादा आया तो हमने तुम पर अपने सख्त लड़ाई वाले कुछ बंदे भेजे, बस वो घरों के अंदर घुस गए और ये ऐसा वादा था जो पूरा किया गया था। 5 फिर हमने तुम्हें दोबारा इन पर गलबा दिया और तुम्हें मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हें तादाद में ज़्यादा कर दिया। 6 अगर तुमने भलाई की तो अपनी जानों के लिए भलाई की और अगर बुराई की तो इन्हीं के लिए। फिर जब आखिरी बार का वादा आया तो हमने और बंदे तुम पर भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें तो और ताकि वो मस्जिद में दाखिल हों जैसे वो पहली बार इस मस्जिद में दाखिल हुए, और ताकि जिस चीज़ पर गलबा पाएँ इसे बर्बाद कर दें, बुरी तरह बर्बाद करना। 7 तुम्हारा रब करीब है कि तुम पर रहम करे और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। 8 यहाँ वो सारे इशारे हैं कि कैसे मुख्तलिफ बादशाहों ने यहूदियों पर आकर ज़मीन तंग कर दी थी। यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वो वादे यानी 2 अज़ाबों का जिक्र किया और दोनों बार ऐसे लोग मुसल्लत किए जिन्होंने इस कौम को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। पहला वादा जालूत का लश्कर था, जिस नबी बनी इसराइल को तबाह व बर्बाद किया था। फिर जैसा कि कुरान करीम में है कि उन्होंने तौबा की तो माफ़ कर दिया, दोबारा से इनामात दिए गए, नेमतें दी गई। जब तौबा की तब तालूत की सरबराही में बनी इसराइल जालूत से लड़े। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। दूसरी बार फिर सरकशी की और बदअमालियों पर उतर आए तो अल्लाह ने दूसरा वादा और दूसरा अज़ाब नाजिल किया कि ऐसे सख्त लोग मुसल्लत कर दिए कि इनके घरों में घुस गए, चेहरे बिगाड़ दिए, तबाह व बर्बाद कर दिया। बाज़ रवायात में इस बादशाह का नाम बख्त नसर आता है, जिसने इस कौम को तबाह किया और इसी ने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसके बाद वो आज तक दोबारा तामीर नहीं हुई। रवायात में बादशाहों के नाम में इख्तलाफ है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2 बादशाह ऐसे आए जिन्होंने इस कौम को निस्तो नाबूद किया। इसके बाद अहले यहूद कभी इकट्ठे ना हो सके। जहाँ कुछ अरसा रह लेते, अपनी साजिश फितरत की वजह से, साजिशों की वजह से मारे जाते या निकाल दिए जाते। ऐसे वाक़या से तारीख़ भरी पड़ी है। मेरा यहाँ मकसद तारीख़ बताना नहीं है। अब कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। और हमने इसके बाद बनी इसराइल से कहा, तुम इस सरज़मीन में रहो, फिर जब आखिरी वादे का वक्त आएगा हम तुम्हें इकट्ठा करके ले आएंगे। 104
وہ وعدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آخری وعدے کا وقت آیا تو ہم تمہیں سمیٹ لیں گے۔ وقت نصر کے حملے کے بعد سے 1948 سے پہلے تک یہ کہیں جمع نہ ہو سکے، نہ اپنی ریاست قائم کر سکے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا اور ہزاروں سال بعد پہلی بار کوئی یہودی ریاست وجود میں آئی۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب آخری وعدے کا وقت قریب آئے گا تو ہم تمہیں سمیٹ لیں گے۔ ہزاروں سال کی دربدری کے بعد اب جا کر پوری دنیا سے یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت برکت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 100 اور حدیث نمبر 2838۔ اب برکت کا درخت اسرائیل کا قومی درخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سے اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ ایسا قیامت سے پہلے ہوگا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک۔ اس کے بعد ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق شام میں عبداللہ نامی ایک شخص جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا وہ آئے گا اور اتنی قتل و غارت کرے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ مکہ مدینے کی طرف لشکر لے کر بھاگے گا اور دوسری طرف سے ہر چیز تباہ و برباد کرتے ہوئے ایران تک پہنچ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں خراسان سے لشکر اٹھے گا جس کے بارے میں یہاں ایک احادیث دیکھتے ہیں۔ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ ایلیا مطلب فلسطین میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ ترمذی نوٹ: خراسان کا بہت سارا علاقہ آج کا موجودہ افغانستان ہے۔ دوسری طرف مکہ مدینے کی طرف بھیجا گیا سفیانی کا لشکر پیدار کے مقام پر دھنسا دیا جائے گا اور وہ مشرق یعنی خراسان سے آنے والا لشکر مکہ مدینے کی طرف کوچ کرے گا اور وہاں کے عرب لوگوں سے حق کی خاطر لڑائی کرے گا۔ اس کا اشارہ سنن ابن ماجہ احادیث کے الفاظ یہ اشارہ لیا جا سکتا ہے کہ ایسا وقت قیامت سے پہلے کی اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا اور یقیناً میرے اہل بیت کو آزمائشوں، جلاوطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت حکومت کا سوال کریں گے لیکن بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور ان پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پا لیں گے، تو بنو ہاشم ان کو امارات دیں گے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارت دے دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اس سے آگے حضرت امام مہدی کا دور شروع ہو جائے گا اور اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے۔ یہاں اب تک حالات کے پیش نظر اور موجودہ حالات کے پیش نظر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اشارے تو موجود ہیں لیکن ہر چھوٹی چھوٹی وضاحت نہیں ہے۔ 1948 سے اب تک بنی اسرائیل اپنی سرحدیں وسیع کرتا آ رہا ہے اور فلسطین کی حدود میں غزہ کا علاقہ وہ آخری علاقہ رہ گیا ہے جو فلسطینیوں کے پاس تھا جو اب چھینا جا رہا ہے۔ اسرائیل اپنی وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے ان کی ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست میں شام، عراق، اردن، مصر، لبنان، ترکی کا کچھ حصہ اور سعودیہ عرب کا حصہ آتا ہے۔ اسرائیل مسلسل اپنی حدود میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے شام کی گولان کی پہاڑیوں اور ان سے منسلک علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ کئی سال پہلے دھیرے دھیرے سارے فلسطین کو لبنان اور
اردن کا کچھ حصہ مصر کا کچھ حصہ وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یوں یہ آہستہ آہستہ اپنی حدود وسیع کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، البتہ جو حدیث میں ہے وہ پورا ہونا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ کیا شام سے اٹھنے والے سفیانی نامی شخص کا اسرائیل سے کوئی لنک ہوگا؟ کیا وہ اسرائیل کے خلاف اٹھے گا؟ پہلے اور بعد میں برا شخص بن جائے گا؟ کیا وہ بظاہر مسلمان ہوگا لیکن در حقیقت یہودی کارساز کے کام کرے گا؟ یوں لگتا ہے کہ شام سے اٹھنے والے سفیانی ظالم شخص اور اسرائیل کا کوئی لنک ہوگا، کیونکہ گریٹر اسرائیل جو علاقے شامل ہوتے ہیں وہی علاقے سفیانی شخص کے زیر تسلط ہوتے ہیں۔ البتہ یہ کنفرم ہے کہ خراسان کے نکلنے والے کالے جھنڈوں والا لشکر بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ اس لشکر میں شامل ہو جاؤ چاہے برف پر گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ یہی لشکر سفیانیوں کو ٹکڑے کرے گا اور یہی ایلیا یعنی بیت المقدس میں اپنا جھنڈا گاڑے گا، یعنی یہی لشکر اہل عرب سے لڑائی کرے گا اور ان سے حکومت چھین کر ساری حکومت حضرت امام مہدی کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ پس منظر بنا رہا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً ہر مسلمان کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے، اور عام سے عام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے مسلمان یہ یقینی دعویٰ سے کہتا ہے کہ اگر آج رستہ مل جائے، اسباب مل جائیں، تو ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان وہاں پہنچنے کے لیے نکل پڑیں گے جہاں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ لیکن فی الحال ہم بے بسی میں ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈرز، ہماری فوج، ہمارے سیاستدان اور اس وقت حکومتی، عسکری اور کیا خراسان کے خلاف امریکی حمایت والی پالیسیاں اختیار کی ہوئی ہیں۔ یہاں سے چند سوال اور بھی اٹھتے ہیں کہ حالات کیسے ایسے بدل جائیں گے کہ خراسان کے لشکر کے لیے راستے صاف ہوتے ہوئے جائیں گے۔ خراسان میں افغانستان کا بہت زیادہ حصہ، تھوڑا سا پاکستانی اور ایرانی سرحدی حصہ شامل ہے۔ کیسے وہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے کہ کوئی بھی چیز انہیں روک ہی نہیں پائے گی؟ کیسے فاتحہ بن کر پاکستان، انڈیا، ایران سے گزر جائیں گے؟ کیا حکومت خلاف اور عوام ان کے ساتھ ہوگی؟ کیا حکومت کسی ایسے شخص کے قریب ہے جو بہت قریب ہے؟ حکومت کسی ایسے شخص کے پاس آ جائے گی جو ان کا ساتھ دے گا؟ مختصر یہ کہ حضرت امام مہدی کا وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، شاید 1 سال 2 سال یا چند سال، واللہ اعلم۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کے بارے میں اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہی علم رکھنے والا ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ بنی اسرائیل اہل یہود کی آخری باری ہے، آخری وعدہ ہے اللہ کا، اور اس کے بعد جیسے اوپر حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، پتھر اور درخت بھی اس کا زرخیز کا حصہ بنیں گے جو سفر ہستی سے انہیں مٹا دے گا۔ فی الحال ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا یہ کنسیپٹ دے سکتے ہیں کہ وہ شعور سے کام لیں اور اس کے علاوہ اپنی زبان قلم کا استعمال کریں، دشمن کی بنائی گئی کمپنیوں کے پروڈکٹ سے بائیکاٹ کریں، جب عملی حصہ لینے کا موقع ملے تو عملی حصہ لینا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور قرآن کی صحیح سمجھ عطا کرے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔